بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالحمید، آپ کو درویشی بیٹھک چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت میں جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا ریونیو سوسائٹی لاہور میں موجود ہوں۔ یہاں ایک جید عالم دین، سکالر، سینکڑوں کتابوں کے مصنف مفتی غلام حسن قادری صاحب کا خطاب سنیں گے۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آلہ وأصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے اور آج خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین ام الحسنین زوجہ علی المرتضیٰ شیر خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔
اور یہ مسجد فاطمۃ الزہرا ہے، اور آپ سب حضرات مسجد فاطمۃ الزہرا کے نمازی ہیں، تو ہم سب مل کر بارگاہ سیدہ پاک میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا، زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا، کیا دل نے وہی سجدہ ادب کا فاطمہ زہرا، کیا دل نے وہی سجدہ ادب کا فاطمہ زہرا۔ اور زبان مصطفیٰ ہے کس کو زیبا فاطمہ زہرا، نہیں ممکن تمہاری مدح کرنا فاطمہ زہرا، نہیں ممکن تمہاری مدح کرنا فاطمہ زہرا۔ اور بنایا ہے خدا نے محترم جس کو زمانے میں، کیا ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ زہرا، کیا ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ زہرا۔ اور ادھر دو ہیں ادھر دو ہیں اور ان کے درمیان تم ہو، یہ رتبہ پنج تن میں ہے تمہارا فاطمہ زہرا، یہ رتبہ پنج تن میں ہے تمہارا فاطمہ زہرا۔ اور نہ فرمائیں گی آپ اب بھی کرم یا فاطمہ زہرا، حسن کا دے رہا ہوں واسطہ یا فاطمہ زہرا، حسن کا دے رہا ہوں واسطہ یا فاطمہ زہرا۔ اور یہ اگلا شعر میں نے ساتھ ملایا ہے، یہ مسجد فاطمہ زہرا نمازی اس میں جتنے ہیں، یہ مسجد فاطمہ زہرا نمازی اس میں جتنے ہیں، تمہارے در کے منگتے ہیں جناب فاطمہ زہرا، تمہارے در کے منگتے ہیں جناب، یہ مسجد فاطمہ زہرا نمازی اس میں جتنے ہیں، تمہارے نام لیوا ہیں جناب فاطمہ زہرا، تمہارے در کے منگتے ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعم نوالہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطیہ درود و سلام اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنے دربار دور بار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت آپ نے پڑھی اور سنی۔ وہ اور ان کے گھر کے تمام افراد عبادت میں، نماز میں، روزے میں، سخاوت میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت بڑی مشہور ہے کہ ساری رات آپ سجدے میں گزار دیتی تھی، کبھی ساری رات رکوع میں گزار دیتی تھی، اور ان کا مشہور قول ہے کہ اللہ میرا سجدہ نہیں ختم ہوتا تیری رات ختم ہو جاتی ہے، میرا رکوع نہیں ختم ہوتا تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ایسی رات بنا کہ میں دل جی بھر کے، دل کھول کے اپنا شوق پورا کروں اور تیری عبادت کروں۔ ان کے روزے کی حالت یہ ہے ابھی میں نے جو آپ کے سامنے سورہ دہر کی آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں کی تفسیر کے اندر یہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ امام حسن و حسین بیمار ہو گئے اور حضرت مولا علی نے اور بی بی فاطمہ نے منت مانی، اور آپ کی لونڈی فضہ نے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ ٹھیک ہو گئے، روزے رکھنے شروع کیے تو حسن حسین نے کہا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا، اور جب افطاری کا وقت آیا تو چند منٹ پہلے کوئی سوالی آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی چیز ہے تو مجھے دے دو۔ افطاری کے لیے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، تو سارا کچھ اٹھایا اور اس کو دے دیا، اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرا دن آیا، افطاری کا وقت ہوا تو پھر دروازہ کھٹکا، افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہو؟ میں یتیم ہوں۔ جو کچھ تھا سارا اس کے حوالے کر دیا اور پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، اسی طرح، کون ہو؟ میں قیدی ہوں، سارا کچھ کو دے دیا اور پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اور اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میری جنت کے حقدار وہ لوگ ہیں جو میری محبت کے لیے کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو، اور کھانا کھلانے کے بعد اگر وہ شکریہ ادا کرے تو آگے سے جواب یہ دیتے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نہ کسی جزا کی طلب رکھتے ہیں اور نہ ہی شکریہ کا تم سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان کی جزا یہ ہے کہ ان کو باغات بھی دیے جائیں گے، ریشم بھی پہنایا جائے گا، ان کو خوشی اور مسرت بھی عطا کی جائے گی، اور نہ صرف یہ کہ ان کو جنت دی جائے گی بلکہ جنت کا ان کو مالک بنا دیا جائے گا۔ امام حسن و حسین جنت کے سردار ہیں نا، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو سخاوت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، عبادت میں بھی ان کی کوئی مثال نہیں ہے، اور خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ ساری رات جب میری والدہ عبادت میں مصروف رہتی، دعائیں کرتی رہتی، تو ایک دن میں کہا میں ذرا سنوں تو صحیح کیا دعائیں کرتی ہیں، تو میں نے سنا تو دعا یہ کر رہی تھی کہ اللہ میرے نانا جان کی امت کو بخش دے۔ تو میں نے کہا ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے آپ نے کوئی لفظ نہیں بولا، امت کی آپ کو
فکر لگی ہے، تو کہا تم تو گھر والے ہو، گھر والوں کا نمبر بعد میں آتا ہے، جو دوسرے ہوتے ہیں نا ان کا نمبر پہلا ہوتا ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں یہ تو اپنے گھر والوں کی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی فکر ہی نہیں کرتے۔ تو میرے نانا جان، میرے ابا جان جب اپنی امت کے لیے غاروں میں رو رو کے دعا کرتے تھے تو مجھے وہ سارے منظر یاد ہیں۔ تو چونکہ میرے ابا کو اپنی امت بہت پیاری تھی اور ساری عمر، بلکہ وصال تک، وصال کے وقت بھی ان کی زبان پہ یہی الفاظ تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں وصال کے بعد بھی قیامت کے دن اٹھنے تک اپنے رب سے یہ دعا کرتا رہوں گا کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے۔ تو یہ سارا گھرانہ بے مثال ہے، لاجواب ہے، با کمال ہے۔ نہ عبادت میں کوئی ان کا ثانی ہے، نہ روزوں میں کوئی ان کا ثانی ہے، نہ شہادت میں کوئی ان کا ثانی ہے، نہ سخاوت میں کوئی ان کا ثانی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا شعر ہے ایک، آپ فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 135 القاب ہیں۔ القاب ایک نام ہوتا ہے نا، فاطمہ آپ کا نام ہے، باقی جتنے ہیں سارے لقب ہیں آپ کے، اور ہر لقب جو ہے نا کسی کا بھی ہو، وہ ایک ایک شان کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جس بندے کے زیادہ نام ہو مطلب ہے کہ اس میں زیادہ خوبیاں ہیں۔ ایک بندہ نام اس کا مثلا محمد احسان ہے، وہ حافظ بھی ہے تو آپ اس کو حافظ صاحب بھی کہتے ہیں، وہ عالم بھی ہے آپ اس کو علامہ صاحب کہتے ہیں، وہ مفتی بھی ہے تو آپ اس کو مفتی کہتے ہیں۔ اسی طرح جتنی خوبیاں اس میں ہوں گی اتنے اس کے نام بنتے جائیں گے۔ تو جس کے 135 القاب ہوں وہ کتنی خوبیوں کی مالک ہوگی۔ زاہرہ، طیبہ، طاہرہ، مطہرہ، زاکیہ، راضیہ، مردیہ، بطول، ام الحسنین، ام الائمہ، ام الہات، کریمۃ الطرفین، یہ سارے آپ کے القابات ہیں، اور یہ ساری گویا کہ آپ کی شانیں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کو سونگا کرتے تھے، سونگتے تھے، اور ساتھ یہ فرماتے تھے کہ میری فاطمہ جنت کی کلی ہے۔ اسی لیے یہ نسوانی عوارضات جو ہوتے ہیں نا، جو عورتوں کو ہر مہینے دن آتے ہیں یا بچے کی پیدائش کے بعد نفاس آتا ہے، فاطمہ الزہرا ان دونوں چیزوں سے پاک تھی۔ انسان ہو کر بھی اللہ پاک نے ان کو پوری امت کے اندر یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حیض و نفاس سے پاک تھی۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ امام حسن پیدا ہوئے، زور کے بعد پیدا ہوئے، تو آپ نے عصر کی نماز ادا کی تھی، اور امام حسین بھی اسی طرح پیدا ہوئے، زور کے بعد تو عصر کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ یہ خوشبو جو
ان سے نبی پاک علیہ السلام سونگھتے تھے نا، یہ خوشبو پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آیا کرتی تھی، اور جب حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں تو یہ خوشبو ادھر منتقل ہو گئی۔ جنت کی کلی فاطمہ تو زہرا ہے نا، تو ان سے بھی خوشبو اس لیے آتی تھی کہ ان کے بطن اقدس میں جنت کی کلی موجود تھی، لہذا پہلے ان سے آتی تھی، اور جب ان کی پیدائش ہوگی تو پھر ان سے آنا شروع ہوگی۔ ان کی کون کون سی بات بیان کریں، میرے سامنے ایسے ایسے ان کی عظمت و شان کے حوالے سے واقعات ہیں، اشعار ہیں۔ وہ ہنستی تھیں تو فطرت بے خودی میں مسکراتی تھیں، اور وہ روتی تھیں تو ساری کائنات آنسو بہاتی تھیں۔ وہ عبداللہ کی بیٹی آمنہ کے پور، وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی۔ ایک جملہ کسی نے بڑا کمال کا کہا ہے، اور یہ بھی خصوصیت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، باعث سکون ہوتی ہے، آنکھوں کا نور ہوتی ہے، دل کا سرور ہوتی ہے، سینے کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، لیکن فاطمہ وہ بیٹی ہیں جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، کیونکہ وہ حضور کی بیٹی ہے نا۔ تو ہر بیٹی جب باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے تو فاطمہ کا باپ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، تو وہ رحمت للعالمین کی رحمت ہیں۔ باپ ہے تو رحمت للعالمین ہے، نبیوں کا سردار ہے۔ خاوند ہے تو شہنشاہ اولیاء ہے، باب و مدینہ تن علم ہے۔ بیٹے ہیں تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، جس کا خامد باب و مدینہ العلم ہو، اور جس کا باب سید الرسل ہو، امام الانبیاء ہو، اس فاطمہ کی کیا شان بیان کی جائے۔ رسول پاک کی تصویر پر تنویر کو دیکھا، کیا دیدار جن آنکھوں نے تصویر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، قام الیہا، تو وہ اللہ کے رسول جو آسمان پہ جائیں تو سارے فرشتے کھڑے ہو جائیں، اور جو بیت المقدس میں جائیں تو سارے نبی کھڑے ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے فاطمہ الزہرا کا استقبال کیا کرتے تھے، فقبلها، اور پیشانی کو چومتے تھے، وجلسها فی مجلسہ، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں فاطمہ کو بٹھاتے تھے، اور آپ دوسری جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کرتی تھی۔ کیسے؟ وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب حضور ان کے بعد جاتے، قامت من مجلسها، تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتی تھی۔ شمع منیر کثر طہارت ہے فاطمہ، سرمایہ فروغ امامت ہے فاطمہ، ختم رسول کا اجر رسالت ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کہتے ہیں میں جب جنت البقیع میں گیا نا تو میں سیدہ پاک کی قبر پہ حاضر ہوا، تو میرے اوپر ان کا حیا، ان کا ادب اور ان کا احترام اتنا طاری ہوا کہ میں بول نہ سکا کہ میں کون سے لفظ بولوں آپ کی بارگاہ میں۔
اور نذرانہ عقیدت و محبت پیش کروں۔ تو انہوں نے بعد میں لوگوں نے پوچھا نا کہ پھر آپ نے کیا کیا، تو کہا کہ مجھ کو کیا منہ ادب کا، لیکن فرشتوں نے کہا شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا۔ ہاں، یہ آپ کی ابا جان کا منگتا آیا ہے، اس کا سلام قبول کر لیجیے۔ مجھ کو کیا منہ ادب کا، لیکن فرشتوں نے کہا شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا۔ یہ سادات جب جاتے ہیں نا جنت البقیع میں، تو ان کا سلام کرنے کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی آپ کو سلام ہو، اے جنت کی عورتوں کی سردار آپ کو سلام ہو۔ یہ کہتے ہیں السلام علیک یا جدتی، اے دادی جان آپ کو سلام۔ لاہور کے ایک بہت بڑے عالم تھے حاجی محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ رسولیہ شرازیہ دادا صاحب کی پچھلی طرف چوک سردار چپل میں ان کا ادارہ ہے، بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا علماء کے اندر۔ وہ جب جاتے تھے جنت البقیع میں تو سیدہ پاک کی مزار کی مٹی لے کر اپنی داڑھی پر لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے رسول اللہ کی شہزادی اپنے ابا کی بارگاہ میں عرض کرو کہ کالے منہ والا محمد علی میرے پاس آیا ہے اور آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہے، آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہے، کالے منہ والا محمد علی آپ میرے پاس آیا ہے۔ اللہ، ایک بار میں نے یہاں پہ مسئلہ بیان کیا تفسیر روح البیان سے، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان فاطمۃ الزہرا لما نزل علیہ الموت لم ترضى بقبضها، کہ جب اسرائیل علیہ السلام سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ راضی نہ ہوئیں اور کہا یا اللہ بے شک یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ میری روح قبض کرے۔ فَقَبَضَ اللَّهُ رُوحَهَا، تو اللہ نے فرشتے کو بلا لیا اور خود سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح کو قبض کیا۔ یہ تفسیر میں واقعہ لکھا ہوا ہے، تفسیر روح البیان کے اندر۔ وہ ایک بزرگ تھے یہاں پہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ساری دنیا کی روح اسرائیل قبض کرتے ہیں، تو فاطمہ الزہرا کی روح اللہ نے خود قبض کی۔ تو یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کی روح بھی اسرائیل نے قبض کی تھی۔ تو جب بندہ غور و فکر نہیں نہ کرتا تو ایسے ایک بات سن کے نہ فوراً جذبات میں آ جاتا ہے، تو اس کی عقل جو ہے نا اور اس کا علم وہ اس پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ایک قرآن پاک کی آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب کوئی مرتا ہے تو اللہ اس کو فوت کرتا ہے، اس کی روح اللہ قبض کرتا ہے۔ ایک جگہ فرشتوں کی طرف نسبت کی ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، روح الامین کا ذکر ہے فرشتوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کہ اگر تو دیکھے کہ جب کافروں کی جان نکالتے ہیں فرشتے، ایک جگہ یہ فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ فوت کرتا ہے، اللہ روح نکالتا ہے جب کوئی مرتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی طرف نسبت ہونا یہ سبب کی طرف نسبت ہے، اور اللہ کی طرف نسبت ہونا یہ مسبب الاسباب کی طرف نسبت ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں بیمار ہو گیا تو فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا ملی، تب آپ بھول جاتے ہیں شفا من جانب اللہ ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کی کیا مجال ہے کہ اس سے آپ کو شفا ملے، وہ تو سبب بنا ہے، تو نسبت آپ نے اس کی طرف کر دی۔ یا بارش اس سال ہوئی ہے جی، بارش کی وجہ سے اللہ پاک نے رزق وافر عطا فرما دی ہے، تو بارش تو رزق عطا نہیں کرتی، اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ امتیازی شان کے ساتھ اللہ پاک نے فاطمہ الزہرا کو یہ نسبت عطا فرما دی کہ
خاص اپنی طرف نسبت کر دی کہ اللہ نے خود سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح کو قبض فرمایا ان کی خواہش کے مطابق۔ تو یہاں نسبت جو ہے مسبب الاسباب کی طرف ہے، اور جہاں فرشتوں کی طرف نسبت ہوتی ہے تو وہ سبب کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور ہزاروں کاموں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی ایک کام کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور اسی کام کی نسبت کبھی فرشتوں کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف تو مسبب الاسباب کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کی طرف ہو تو اسباب کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کیا واقعہ بیان کیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کوئی ہے ایسا طریقہ کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کی بدنگاہی سے بچیں، عورتیں مردوں کی بدنگاہی سے بچیں، کیونکہ جب نگاہ خراب ہوتی ہے تو پھر آگے گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے گھر آ کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے بات کی کہ آج حضور کی بارگاہ میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کی شر سے کیسے بچیں، عورتیں مردوں کی شر سے کیسے بچیں۔ یہ جو ہے نا سلسلہ جو ہم میں سے کچھ نام نہاد خواتین نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ دین کے ساتھ، نہ اسلام کے ساتھ، اور نہ اللہ رسول کی شریعت کے ساتھ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب مرد گلیوں بازاروں میں چلے نا تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ کبھی کبھی حال یہ ہوتا ہے کہ مرد تو نیچا کر لیتے ہیں نا، اندرون شہر میں ہوتا تھا نا، وہ گلی جو ہماری تھی نا اس میں 5 منزلے مکان بنے ہوئے ہیں، آدھی اینٹ کے، وہ اوپر ایک 4 منزلہ بناتا ہے، دوسرا 5۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے نا، یتطاولون فی البنیان، کہ لوگ عمارتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے۔ تو وہ مدرسے کے طلباء بیچارے ادھر سے آتے تھے، داتا صاحب جاتے تھے تو نیچے منہ کر کے، اوپر عورتوں کو عادت تھی کھڑکیاں کھول کے آمنے سامنے، چھوٹی گلی ہوتی تھی، آمنے سامنے باتیں شروع کر دی، یا کسی کی نظر اوپر پڑی ہے تو اوپر سے انہوں نے ہوائی پھیرن شروع کر دی ہے، زبانی کلامی، کہ بدتمیز، تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے، اوپر دیکھتے ہو، شرم حیا کر، وہ شرم حیا کرے، تم شرم حیا نہ کرنا۔ مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، اور عورتوں کو حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ حضرت علی نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا نا، یا رسول اللہ یہ تجویز آئی ہے، تو میں یہ تیری تجویز نہیں ہے، ہاں یہ میری بیٹی کی تجویز ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ دونوں حکم نازل کیے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے مردوں کو کہو وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور ایمان والی عورتوں کو کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس میں برائی کے اندر، بے حیائی، فحاشی، عریانی کے اندر بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے گی۔ جب دروازہ ہی بند ہو جائے گا تو آگے برائی کا موقع ہی نہیں مل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی ہماری بہن، بیٹی، ماں کو بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک پردے کی برکت سے شرم و حیا کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو پہلی مرتبہ دیکھنے والے حضرات سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے درویشی بیٹھک چینل سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔